چترال میں طالبان کی طرف سے ایک حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ کافی شدید ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک سینئر کمانڈر اور ان کے ترجمان نے آج یہ دعویٰ کیا کہ جو کہا ہے کہ گرینڈ آپریشن لانچ کیا ہے اور سرحد کو کراس کرتے ہوئے کئی جو وہاں کے گاؤں ہیں، کئی جو دیہات ہیں چترال کے، ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بولا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ بہت سارے 50 سے اوپر پاکستانی سینکوں کو اغوا کر لیا گیا، وہ اغوا کر کے لے گئے ٹی ٹی پی۔ جو حملہ ہے اس میں ایک تو یہ کہ کوئی 1 2 4 5 حملہ آور نہیں تھے جنہوں نے حملہ کیا، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ حملہ کرنے والے تھے۔ ہیلی کاپٹر سے سینکوں کو بلایا جا رہا ہے، ہر جگہ سے بلایا جا رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، سب کچھ ٹک رہا ہے۔ سینے ٹپک رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا ابھینندن کو چھوڑ دو، 9 بجے انڈین آرمی آنے والی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر کی ویڈیو ہے، کہتے ہیں ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہاں پر انٹرنیٹ کی کمی ہے یا انٹرنیٹ جو ہے اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے، تو بہت جلد جو ہے وہ اس حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کریں گے کہ کیسے چترال کے جو کئی گاؤں ہیں ان پر اب ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان کے سمپتھائزر آج بھی موجود ہیں، میڈیا میں بیٹھے ہیں۔ افغانستان کو اچانک گلوریفائی کیا جانے لگا کہ دیکھیے افغانی روپیہ پاکستانی روپے سے اوپر، یہ دیکھیں افغانستان کی ترقی پاکستان سے اوپر، پاکستان کو حقارت سے ہی دیکھنا ہے جب بھی دیکھنا ہے۔ نمسکار دوستو پاکستان سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہم سب کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیررسٹ گروپ ٹی ٹی پی نے پاکستانی آرمی اور پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے پاکستان کے چترال ڈسٹرکٹ میں کافی سارے گاؤں کو بندی بنا لیا ہے، اور اس وقت چترال کے ڈسٹرکٹ پر ٹی ٹی پی کا ہی قبضہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی خبر آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی نے پاکستان کے 50 سے بھی زیادہ سینکوں کو اغوا کر لیا ہے، اور پاکستان کے 12 سے بھی زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ اتنا بڑا اٹیک اب تک کئی سالوں میں نہیں ہوا ہے جو ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خلاف کر چکا ہے۔ پاکستان کے پبلک بھی ٹی ٹی پی کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے زیادہ ڈیولپمنٹ افغانستان میں ہو رہی ہے، اور پاکستان سے زیادہ اسٹرانگ افغانستان کی کرنسی ہے، یعنی کہ اب انہیں افغانستان جیسا ہی طالبانی رولر چاہیے پاکستان کے لیے بھی۔ تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک سینئر کمانڈر اور ان کے ترجمان نے آج یہ دعویٰ کیا کہ تقریباً صبح 4 بجے انہوں نے چترال جو کہ اب خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے، اور جو افغانستان کا صوبہ کنڑ، نورستان اور بدخشاں ہے، اس کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے ٹی ٹی پی کا کہ انہوں نے ایک جو کہا ہے کہ گرینڈ آپریشن لانچ کیا ہے اور سرحد کو کراس کرتے ہوئے کئی جو وہاں کے گاؤں ہیں، کئی جو دیہات ہیں چترال کے، ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور اس حوالے سے دی خراسان ڈائری جو ہے، انہوں نے بھی اس دعوے کو، یا جو ایک کمانڈر نے ان کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے اس دعوے کو دہرایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فی الحال کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی کمی ہے یا انٹرنیٹ جو ہے اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے، تو بہت جلد جو ہے وہ اس حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کریں گے کہ کیسے چترال کے جو کئی گاؤں ہیں ان پر اب ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لیا ہے۔ چترال میں طالبان کی طرف سے ایک حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ کافی شدید ہے، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ جو حملہ ہے اس میں ایک تو یہ کہ کوئی 1 2 4 5 حملہ آور نہیں تھے جنہوں نے حملہ کیا، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ حملہ کرنے والے تھے، اور اس میں فوجی جوان بھی وہ بھی اپنی جانوں سے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ حملہ آوروں کو بھی مارا گیا ہے۔ اب یہ تو ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بات نہیں ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو حالات ہیں اس میں ہم نے کچھ دن پہلے بات کی، کئی دفعہ بات کی، کہ دونوں طرف سے جو سٹیٹمنٹس جاری ہوئیں
اور جو ایک گرما گرمی دیکھنے میں نظر آئی، تو ہم کئی دن سے یہ کہہ رہے ہیں، کافی عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان اور افغانستان کے بیچ کہیں کوئی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں طالبان نے حملہ کیا ہے چترال پر۔ اب چترال جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ ایک انتہائی پرسکون پرامن علاقہ کہلاتا تھا کبھی کچھ عرصہ پہلے تک۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں کی خواتین وہاں کے خاص آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈریس کوڈ کہہ لیں، یا وہاں کے ایک خاص طرح کا ڈریس پہنتی ہیں، بڑی خوبصورت انہوں نے جو ان کی لائف سٹائل ہے۔ تو وہاں پر جب ٹورسٹ اگر کوئی اکا دکا بھٹکے بھولے آ جاتے ہیں تو وہاں پر ضرور جایا کرتے تھے چترال میں۔ تو اب اس جگہ کو بھی متنازع بنا دیا گیا کہ ایک اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے، اور یہ بالکل اوتھینٹیکیشن کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ISPR کی طرف سے بھی جو ہے وہ بتایا گیا، یعنی پہلے تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے تمام خبروں کا، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوا، گلگت بلتستان میں نہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا، ستی خیرہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک، دودھ کی اور شہد کی نہریں جو بہتی رہتی ہیں، اور پھر جب معاملات ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے پاس خبریں پہنچنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو چترال ہے اس کے بارے میں جو ISPR ہے اس کی طرف سے بھی جو ابھی تک ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، دہشت گردوں کی بڑی تعداد نے جدید اسلحے کے ساتھ فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مؤثر جواب دیا، اور دونوں طرف سے اس کا تبادلہ ہوا ہے، فائرنگ کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے دہشت گردوں کو جو جانی نقصان پہنچا ہے وہ بتایا ہے، اور 4 جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان، نورستان اور کنڑ جو ہیں پروونسز افغانستان کے، وہاں پر خاص طور پر جو TTP ہے اس کی نقل و حرکت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو افغانی گورنمنٹ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گی۔ اچھا، ہر حملے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی گورنمنٹ ہم پر حملہ نہیں ہونے دے گی اور ہمیں جو ہے وہ وہاں سے دہشت گردوں کو یہاں پہ حملہ کرنے کے دلچسپ بات یہ کہ ہر حملے کے بعد ہماری یہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد کیا جائے، اگر یہ نہ کہا جائے تو اس کے علاوہ کیا کیا جائے، تو جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس طرف سے اور اس طرف سے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو جنگ چھڑنے لگی ہے، لیکن وہ جو ہیں وہ تو افغانستان کی طرف سے کیا کہا گیا تھا؟ ذبیح اللہ مجاہد کی اگر آپ کو بات یاد ہو کچھ دن پہلے کی، انہوں نے کہا تھا بھئی کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا حملہ کرنے کے لیے، اور ہمارے اندر یعنی ان کے ملک کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں، داعش کا حملہ ہوا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ پاکستان کی طرف سے کرایا گیا، تو بھئی آپ کے ملک پہ ہو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے ہو رہے ہیں۔ ان کا تو جواب آپ نے پہلے بھی سن لیا، وہ تو اس کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے کسی کو کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا ہے، آپ بیٹھ کر جو بات چیت کریں طالبان کے ساتھ۔ یہ تو حالات ہیں اندر کے، جو حالات مہنگائی کے اور جو اکانومی کی سچویشن ہے، جو ڈالر کہاں پر پہنچا ہوا ہے، بجلی کے بل وہ اپنی جگہ پر سب کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، اب صرف یہی نہیں بلکہ تورخم بارڈر پر بھی جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہاں پر کیا کہ چوکی کے معاملے پر، کہ جو تورخم بارڈر ہے وہاں پر ایک چوکی لگا رہے تھے جو افغانی یعنی جو بھی اتھارٹیز ہیں وہاں پر یا جو طالبان ہیں، انہوں نے وہاں پر چوکی بنانے کی کوشش کی، اور پھر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ان کو منع کیا گیا، کہا گیا کہ جناب یہ غلط ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ باز نہیں آئے تو اس کے بعد یعنی جو خبریں آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے اڑتی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ لڑائی